السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز ود سعدیہ۔ جب مجھے اغوا کیا گیا کیس کا یہ دوسرا پارٹ ہے، آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا آغاز کروں، حسب روایت جو چینل پر نئے ہیں پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو کائنڈلی لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اسے ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کر دوں، لیکن میرے پاس کوئی ٹھوس جواز نہیں تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ لڑکی میں واقعی ایسا جادو تھا کہ میرا ایمان لڑک سکتا تھا۔ شام ہو گئی، اس کا باپ پھر آ گیا۔ میں نے اس کی تحریری ضمانت پر لڑکی اس کے حوالے کر دی اور سختی سے ہدایت کی کہ لڑکی ہر وقت گھر میں رہے اور جب بھی طلب کیا جائے فوری طور پر پیش کی جائے۔ باپ کو میں نے خبردار کر دیا کہ اس نے ذرا سی بھی ہیرا پھیری کی تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ لڑکی چلی گئی۔ میں صوبیدار محمد خان کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آیا۔ دوسرے دن میں نے آزمائش کے طور پر لڑکی کو بلایا۔ اس کا باپ اسے فوراً لے آیا۔ میں نے لڑکی کو اکسایا کہ وہ اقبال جرم کر کے سلطانی گواہ بن جائے۔ اس نے اپنا جرم پوچھا، لیکن میں نے اسے نہیں بتایا۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے واپس بھیج دیا اور سوچنے بیٹھ گیا کہ کون سی لائن اختیار کروں۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میجر بول رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ نے مجھے سلطانی گواہ بننے کی پیشکش کی تھی۔ میں نے اس پر غور کیا اور فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے مشورے پر عمل کروں۔ آپ مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہیں کہ مجھے سلطانی گواہ ضرور بنا لیا جائے گا؟ اگر پسند کریں تو رات 10:30 بجے میرے بنگلے میں آ جائیں، تفصیلی بات کر لیں گے۔ میں احتیاط کی غرض سے تھانے میں نہیں آنا چاہتا۔ متعلقہ لوگ دیکھ لیں گے، پھر انہیں پکڑنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں بہت خوش ہوا۔ سلطانی گواہ مل جانے سے تفتیش کی سردردی ختم ہو جائے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں رات 10:30 بجے آ جاؤں گا۔ میں خوش تو ضرور تھا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی کہانیوں میں بتایا ہے کہ ملزم کے اقبال جرم سے کیس مکمل نہیں ہو جایا کرتا۔ یہاں بھی یہ خطرہ تھا کہ ایک ملزم اقبال جرم کر لے گا تو مجھے شہادت بھی مل جائے گی۔ یہ تو اکثر ہوتا ہے کہ ایک ملزم کو سلطانی گواہ بنا کر اس پر اعتماد کیا اور نامکمل سی شہادت لے کر کورٹ میں چلے گئے۔ وہاں سلطانی گواہ منحرف ہو گیا اور کہہ دیا کہ لالچ دے کر مجھ سے اقبال جرم کرایا گیا ہے۔ یہاں یہ خطرہ زیادہ شدید تھا کیونکہ یہ جاسوسی کا معاملہ تھا۔ جاسوسی کی شہادت فراہم کرنا بعض حالات میں ناممکن ہو جاتا ہے، تاہم میجر سے ملنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں صوبیدار محمد خان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آ جاتا تو میں جاسوسی کے متعلق 2-4 باتیں پوچھ لیتا، مگر وہ نہ آیا۔ شام ہو گئی، بھی رات کے 9 بج گئے۔ میں میجر کے ہاں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ریوالور پتلون کی جیب میں ڈال لیا اور کسی حد تک فاتحانہ انداز سے چل پڑا۔ میں بہت خوش تھا کہ جاسوسی کا پہلا ہی کیس ہاتھ میں لیا ہے اور کامیاب رہا ہوں۔ میں میجر کے بنگلے سے ذرا دور تانگے سے اترا تاکہ اپنے کسی مخبر کو پتہ چل جائے کہ میں اندر جا رہا ہوں۔ ایک آدمی مل گیا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی اندر گیا ہے۔ اس سے 15 منٹ بعد ایک کار اندر گئی ہے جس میں 4 آدمی تھے۔ مخبر ان آدمیوں کے حلیے نہ بتا سکا کیونکہ روشنی دور تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اندر جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ جاسوسی کے گروہ کے تھے یا میجر کے ملاقاتی تھے۔ میں اندھیرے میں ہاتھ مارا تھا اور ان دیکھے 4 آدمیوں کو شناخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت سوچا اور آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ میجر کے ملاقاتی ہوں گے۔ اندر اطلاع کرا دیتا ہوں، میجر باہر آ جائے گا۔ میں بنگلے کے پھاٹک میں داخل ہو گیا۔ برآمدے کے ساتھ کار کھڑی تھی۔ یہ پرانے دور کا بنگلہ تھا۔ ارد گرد کھلی جگہ تھی اور چاروں طرف 2-2.5 گز اونچی فصیل تھی۔ ایک طرف باغیچہ تھا اور درخت بھی تھے۔ میں برآمدے میں داخل ہوا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک آدمی باہر آیا، نوکر لگتا تھا۔ اس نے برآمدے کی بتی نہیں جلائی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ داروغہ ہیں؟ میں نے ہاں کہی تو اس نے کہا، آئیے، میجر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ میرے آگے آگے چل پڑا۔ یہ کمرہ تھا، بتی نہیں جل رہی تھی۔ اس نے اگلے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ کمرہ روشن تھا۔ اس نے کہا، اندر چلے جائیں۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ وسیع تھا۔ میں اس کمرے میں پہلے بھی آ چکا تھا۔ اب دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک کونے میں فلور لیمپ جل رہا تھا۔ میں سمجھا کہ میجر دوسرے کمرے میں ملاقاتیوں کے ساتھ مصروف ہوگا۔ میں ایک صوفے پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ مجھے خون کی بو محسوس ہوئی۔ اس بو سے واقف تھا۔ کئی تازہ لاشیں اور زخمی میرے ہاتھوں سے گزر چکے تھے۔ انسانی خون کی بو کو میں 2 میل دور سے بھی سونگھ سکتا تھا۔ میجر کا ڈرائنگ روم بھی تازہ خون کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ میں بیٹھے بیٹھے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مجھے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی انہونی بات ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ تھانے داری کی چڑیز بیدار ہو گئی۔ میری نگاہیں فرش پر تیزی سے گھومنے لگی۔ مجھے بڑے صوفے کے پیچھے سے خون کی لکیر صاف آتی نظر آئی۔
فرش پر دری یا قالین نہیں تھا، سیمنٹ کا چمکیلا فرش تھا۔ میں نے صوفے کے پیچھے جا کر دیکھا، وہاں میجر کی لاش پڑی تھی۔ لاش پیٹھ کے بل تھی، دائیں ٹانگ بائیں کے اوپر تھی، دایاں ہاتھ سینے پر رکھا تھا، دوسرا بازو فرش پر تھا، اور خون اتنا زیادہ کہ میجر کے تمام کپڑے لال سرخ تھے۔ اسے خنجر یا چاقو کے متعدد وار کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ میں ابھی سوچنے بھی نہ پایا تھا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ مجھے اپنے پیچھے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں پیچھے دیکھنے ہی لگا تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرے دونوں بازو جکڑ لیے۔ اس کے ساتھ ہی پیچھے سے کسی نے میرے منہ پر اتنا بڑا کپڑا پھینکا جس میں میرا سارا چہرہ سر سے تھوڑی تک ڈھک گیا۔ کپڑا موٹا تھا، نہایت پھرتی سے کپڑا میرے سر کے پیچھے باندھ دیا گیا۔ اس دوران کسی کے ہاتھ نے میری پتلون کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ جسمانی لحاظ سے میں گیا گزرا تو نہیں تھا۔ میں نے جسم کو پوری طاقت سے دائیں سے بائیں کو جھٹکا دیا۔ ایک آدمی میرے جسم سے الگ ہو کر گرا، مگر بڑی تیزی سے میرے ایک ٹخنے سے مضبوط رسی باندھ دی گئی۔ رسی کھینچی گئی تو میں پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ ٹخنا دوسرے ٹخنے سے جا ملا، میں ایک پہلو کی طرف گرنے لگا تو دو آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ فوراً ہی دوسرا ٹخنا بھی رسی میں بندھ گیا۔ میری آنکھیں بند تھی، منہ بند تھا، دونوں بازو پیچھے کو جکڑے ہوئے تھے۔ فوراً ہی میری کلائیاں بھی رسی سے باندھ دی گئی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ 4 آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے لاش کی طرح اٹھا لیا۔ یہ سارا کام حیران کن تیزی سے ہوا۔ خون کی لکیر دیکھنے سے لے کر اٹھائے جانے تک پورے 2 منٹ بھی صرف نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہ سوچنا کہ یہ لوگ مجھے کہیں لے جا کر مجبور کریں گے کہ میں جاسوسی کا کیس دبا لوں تو میں راضی ہو جاؤں گا اور یہ لوگ مجھے آزاد کر دیں گے، محض خوش فہمی تھی۔ وہ مجھے قتل کر کے لاش کہیں دبا دیتے یا دریا جو قریبی تھا میں بہا دینے کے لیے لے جا رہے تھے۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ جاسوس بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اور وہ قتل تک کر گزرتے ہیں، مگر یہ احساس میرے اندر اس وقت پیدا ہوا جب وقت گزر چکا تھا۔ اب یہ احساس میرے ساتھ اس قبر میں جا رہا تھا جسے کوئی دیکھ بھی نہ سکے گا۔ اگر مجھے 2 سیکنڈ کا بھی موقع مل جاتا تو میں ان لوگوں کا مقابلہ کرتا، پھر وہ میری لاش اٹھا کے وہاں سے نکلتے اور ایک لاش ان کے اپنے ساتھی کی بھی ہوتی، مگر خدا کو یہی منظور تھا کہ میرا انجام یہی ہو۔ مجھے نظر نہیں آتا تھا کہ مجھے کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ بالکل خاموش تھے، ان کی ہلکی سی سرگوشی بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ وہ اس کام کے تربیت یافتہ اور تجربے کار نظر آتے تھے۔ اس دور میں یعنی دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں ابھی کمانڈو اور گوریلا جیسے الفاظ سے کوئی واقف نہیں تھا۔ یہ لوگ ہندوستانی ہوں گے لیکن وہ جرمنی کے تجربہ کار کمانڈو اور گوریلے لگتے تھے۔ میں پیشہ ور مجرموں کے کمالات سے اچھی طرح آگاہ تھا، لیکن ان میں یہ تیزی اور استادی نہیں تھی جو میں نے ان میں دیکھی۔ انہوں نے مجھے کار کی پچھلی سیٹ پر پھینکا، پھر سیٹ سے نیچے لڑکا کر میری ٹانگیں دوہری کر دیں۔ سیٹ پر 2 یا شاید 3 آدمی بیٹھ کے انہوں نے پاؤں میرے جسم پر رکھ دیے۔ یہ 2 آدمیوں کے پاؤں تھے۔ کار کے دروازے بند ہو گئے، انجن سٹارٹ ہوا اور کار چل پڑی۔ میں نے دل میں دعا کی کہ مخبر نے جو بنگلے کے باہر کھڑا تھا مجھے دیکھ لیا ہو، مگر توقع کم ہی تھی۔ کار بنگلے سے ذرا آہستہ نکلی، میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ کس طرف مڑی۔ اچانک اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ میجر نے اقبال جرم کرنے اور سلطانی گواہ بننے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی تھی۔ اس کے کسی ملازم نے سن لیا ہوگا اور یہ ملازم بھی اسی گروہ کا آدمی ہوگا اور اس نے کرنل جانسن یا اپنے گروہ کا جو کمانڈر تھا اسے بتا دیا ہوگا۔ یہ لوگ چونکہ تربیت یافتہ تھے اس لیے انہوں نے ایک پتھر سے 2 شکار کیے۔ میں نے وہ وقت پیش نظر رکھا جب مجھے میجر کے بنگلے میں جانا تھا۔ میرے لیے انہوں نے جال بچھا رکھا تھا۔ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے میجر کو قتل کیا گیا۔ انہوں نے اسے کہا ہوگا کہ وہ اقبال جرم نہ کرے، وہ نہیں مانا ہوگا، لہٰذا اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ میرے انتظار میں بیٹھ گئے اور ان کی اسکیم 100% کامیاب رہی۔ اس میں ہندو لڑکی کا بھی عمل دخل ہوگا۔ اس نے اپنے گروہ کو بتایا ہوگا کہ اسے باپ کی شخصی ضمانت پر رہا کر کے پابند کر لیا گیا ہے اور گروہ میں کوئی ایسا ذہین آدمی بھی تھا جسے معلوم تھا کہ تھانے میں ان کے خلاف کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی، اس لیے انسپکٹر کو غائب کر دینے سے یہ کیس بھی غائب ہو جائے گا۔ یہ صحیح تھا کہ یہ کیس میرے سینے میں تھا، کاغذات پر نہیں تھا۔ یا صوبیدار محمد خان اور ملٹری انٹیلیجنس کے 2 انگریز افسر آگاہ تھے کہ میں اس سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ میں نے ایک تکنیکی غلطی کی تھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس سے یہ رپورٹ لکھوا لیتا کہ فلاں فلاں افراد پر جاسوسی کا شک ہے، ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں۔ میں نے اس کاغذی کارروائی کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور محمد خان کی باتوں میں آ کر تفتیش شروع کر دی۔ مگر کاغذی کارروائی ہوتی یا نہ ہوتی، میں ایسے ماہر جاسوسوں کے قبضے میں آ چکا تھا جنہیں کچھ پرواہ نہیں تھی کہ ان کے خلاف کوئی کاغذی کارروائی ہوئی ہے یا نہیں۔ ان کی اپنی کارروائی ہر لحاظ سے کامیاب تھی۔ وہ مجھے ختم کر کے کہیں دفن کر دینے کے لیے لے جا رہے تھے۔ کوئی معجزہ ہی مجھے بچا سکتا تھا۔ میں نے خدا سے یہی التجا کی کہ یہ لوگ مجھے مارنے سے پہلے 1 آدھ منٹ کے لیے آزاد کر دے۔ میں مردوں کی طرح مرنا چاہتا تھا۔ کار کی رفتار بہت تیز تھی، باہر کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ کار اب موڑ نہیں مڑ رہی، شہر کے موڑ ختم ہو گئے تھے۔ کار یقیناً شہر سے باہر نکل گئی تھی۔ کار کی رفتار اچانک اس طرح کم ہوئی جیسے ڈرائیور نے
ایکسیلیٹر سے یک لخت پاؤں اٹھا لیا ہو۔ مجھے کار میں کسی کی آواز سنائی دی۔ دے ہیو بلاکڈ دا روڈ، انہوں نے سڑک بند کر رکھی ہے۔ یہ آواز کسی انگریز کی تھی۔ میرے اوپر سے پچھلی نشست سے کسی نے کہا، سڑک کو چھوڑو، دائیں مڑو۔ اس آواز کا لب و لہجہ ہندوستانی تھا۔ اس کے ساتھ ہی کار دائیں کو مڑی۔ میں نے اسے نیچے اترتے محسوس کیا، یہاں کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری ہڈیاں ٹوٹنے لگیں۔ مجھے پھر آواز سنائی دی، دے آر چیزنگ، وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ پچھلی سیٹ کار کی رفتار اور تیز ہوگی، لیکن اتنی نہیں جتنی سڑک پر تھی۔ ڈرائیور نے گیئر بدلا اور کار دائیں بائیں ہونے اور اچھلنے لگی۔ پچھلی سیٹ سے ایک آدمی اٹھا، اس کے پاؤں میرے اوپر تھے۔ اس کے جسم کا سارا بوجھ میرے سینے پر آ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آگے کو جھک گیا۔ کار کا اچانک انجن بند ہو گیا۔ اگلی سیٹ سے انگریز کی آواز آئی، واٹ از اٹ، یہ کیا ہے؟ کار کو کچی زمین نے روک لیا۔ میں نے کار کا دروازہ کھلتا سنا۔ میرے اوپر جو آدمی کھڑا تھا وہ میرے اوپر سے ہٹ گیا۔ باہر سے آواز آئی، ہینڈز اپ، جو ہلے جلے گا مارا جائے گا۔ یہ آواز صوبیدار محمد خان کی لگتی تھی۔ فوراً ہی کسی دوسری گاڑی کی بریکیں لگی۔ پھر دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس کے ساتھ کسی انگریز کی بلند آواز سنائی دی، شوٹ ہم بلو دا بیلٹ، اس پر گولی چلاؤ کمر سے نیچے۔ کوئی بھاگ گیا تھا۔ اسے زندہ پکڑنے کے لیے ٹانگوں پر گولیاں چلائی جا رہی تھی۔ ادھر سے یکے بعد دیگرے ریوالور کی 3 گولیاں فائر ہوئیں۔ ادھر سے 4 گولیاں فائر ہوئی۔ کار میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کو باہر نکالا گیا۔ باہر بھاگ دوڑ تھی۔ میں ابھی اندر پڑا تھا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ بندے بندے ہی مجھے گولی نہ لگ جائے۔ آخر مجھے باہر نکالا گیا۔ میرے ہاتھ اور پاؤں کھل گئے۔ چہرے سے کپڑا بھی ہٹ گیا۔ بہت سے آدمی بیک وقت بول رہے تھے۔ زیادہ تر انگریزی بولی جا رہی تھی۔ یہ سب انگریز تھے۔ پچھلی گاڑی کی بتیاں جل رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے صوبیدار محمد خان کو دیکھا۔ اس نے میرے ساتھ بغل گیر ہو کر پوچھا، گرائی ٹھیک ہو؟ پھر مجھے 2 باوردی انگریز افسر نظر آئے اور پھر میں نے 4 گوروں کو دیکھا۔ یہ سب ملٹری پولیس کے تھے اور سب سے آخر میں مجھے کرنل جانسن نظر آیا۔ اسے ملٹری پولیس کے 2 گورے بازو سے پکڑے ہوئے لا رہے تھے۔ وہی کار میں سے بھاگا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ سے خون ابل رہا تھا۔ اس نے انگریزی میں پہلی بار یہ بات کہی کہ مجھے اسپتال لے چلو۔ اسے ملٹری پولیس کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ 2 اور آدمی تھے جو میرے والی کار میں تھے۔ وہی مجھے اٹھا کر لائے تھے۔ انہیں ایک ہی ہتھکڑی میں باندھ دیا گیا اور انہیں بھی ملٹری پولیس کی گاڑی میں لے گئے۔ ایک انگریز میجر کار کے سٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ایک گورا سارجنٹ بیٹھا۔ پچھلی سیٹ پر مجھے اور صوبیدار محمد خان کو بٹھایا گیا۔ کار چلی تو محمد خان نے مجھے کہا، گرائیں، تمہارے ٹخنے اور ہاتھ میں نے باندھے تھے۔ میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا تو اس نے کہا، میں بھی ان لوگوں میں تھا جو تمہیں میجر کے بنگلے سے اٹھا کر لائے تھے۔ ابھی چپ رہو، کل ساری بات بتاؤں گا۔ میجر کو قتل کس نے کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس نے کہا، ہمارے وہاں جانے سے پہلے قتل ہو چکا تھا۔ ابھی زیادہ نہ بولو۔ اتنے میں انگریز میجر نے میرے ساتھ باتیں شروع کر دی۔ کار چھاؤنی میں داخل ہوئی۔ دوسری فوجی گاڑی اسپتال کی طرف چلی گئی۔ ہماری کار مسلمان میجر کے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ انگریز میجر کو ابھی غالباً یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان میجر قتل ہو چکا ہے۔ ہم سب کار سے اترے اور بنگلے کے اندر چلے گئے۔ انگریز میجر موقع واردات دیکھنا چاہتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں گئے تو میجر آگے آگے تھا۔ صوبیدار محمد خان اس سے آگے ہو لیا اور میجر کو ڈرائنگ روم میں صوفے کے پیچھے لے گیا جہاں مسلمان میجر کی لاش پڑی تھی۔ انگریز میجر نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہم جب بنگلے کے پھاٹک میں داخل ہوئے تو ایک آدمی اندر سے نکل کر برآمدے میں آیا۔ محمد خان نے کہا، ہم کار میں تھے، اسے پہچان نہیں سکے۔ وہ ایک طرف کو دوڑا اور فصیل کود کر غائب ہو گیا۔ ہم اندر گئے تو میجر کی لاش نظر آئی۔ یہ قتل تمہاری اسکیم میں تو نہیں تھا؟ میجر نے پوچھا۔ نہیں، صوبیدار محمد خان نے جواب دیا، یہ میجر پوری طرح ہماری اسکیم میں شامل تھا۔ کرنل جانسن بھی اس سے مطمئن تھا۔ اسے قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ انگریز میجر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، انسپکٹر، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیس تمہارا ہے، ہمارے کیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ سب یہاں سے دور ہٹ جائیں۔ میں نے اسے کہا، اس کمرے سے نکل جائیں، میں اس کے اردلی اور خانسامہ کو بلاتا ہوں۔ وہ دونوں آپ کو نہیں ملیں گے، صوبیدار محمد خان نے کہا۔ انہیں شام کو ہی چھٹی دے دی گئی تھی۔ میں نے مقتول کے فون سے اپنے ASI کو بما ضروری عملے کے فوراً آنے کو کہا تاکہ لاش کے متعلق کارروائی کریں۔ اس کے بعد ملٹری پولیس کے اس میجر نے مجھے اور محمد خان کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گیا۔ وہاں میرے تفصیلی بیانات قلم بند کیے گئے۔ صبح کے 3:30 بج گئے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہیں ہندو لڑکی کے گھر لے چلوں، اسے گرفتار کرنا تھا۔ میں ساتھ ہو لیا۔ ہندو کی کوٹھی بہت شاندار تھی۔ لڑکی کا باپ دستک پر باہر آیا۔ اسے لڑکی کو باہر لانے کو کہا گیا۔ وہ منت سماجت اور پسو پیش کرنے لگا۔ انگریز میجر نے ریوالور نکال لیا اور غصے سے کہا، اسے باہر لاؤ۔ لڑکی کو وہ باہر لے آیا۔ میجر نے اسے اشارے سے کہا کہ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مجھے یہ کہہ کر چھٹی دے دی گئی کہ 8 بجے صبح ملٹری انٹیلیجنس کے دفتر پہنچ جاؤں۔ میں حیران و پریشان اپنے تھانے کو روانہ ہو گیا۔ ملٹری پولیس نے جو کارروائی کی وہ آپ کے لیے دلچسپ نہیں ہوگی۔ میں آپ کو اس واقعے کا یہ حصہ سنا دیتا ہوں کہ مجھے
اغوا کرنے کا ڈرامہ کس طرح کھیلا گیا یہ مجھے بعد میں محمد خان نے بتایا تھا۔ میں نے صوبیدار محمد خان سے کہا تھا کہ وہ کرنل جانسن کے دل میں اپنا اعتماد پیدا کرے، جو اس نے نہایت خوش اسلوبی اور کامیابی سے کر لیا۔ اس نے ایک نوجوان اور تعلیم یافتہ طوائف کرنل جانسن کو پیش کی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ میں کرنل جانسن سے دوسری بار تحقیقات کرنے گیا تو محمد خان ہماری باتیں دوسرے کمرے میں کھڑا سنتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ کرنل غصے میں آ گیا۔ میں وہاں سے واپس آیا تو محمد خان نے کرنل کے ساتھ میرے خلاف باتیں کی اور کہا، صاحب بہادر، میں آپ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، میں اس انسپیکٹر کو قتل کر دوں گا۔ مختصر یہ کہ اس نے نہایت تھوڑے سے وقت میں کرنل جانسن پر اعتماد جما لیا۔ یہ کامیابی اس نے کیسے حاصل کی، اس کی تفصیلات بہت طویل ہیں۔ محمد خان غیر معمولی طور پر ذہین آفیسر تھا۔ کرنل جانسن نے اسے کسی طریقے سے آزمایا بھی تھا۔ 2 دنوں میں محمد خان کرنل کے جاسوسی رنگ کا ممبر بن چکا تھا۔ کرنل نے اسے 500 روپیہ نقد دیا، اسے بتایا کہ ایک مشن کا اسے 1000 روپیہ ملے گا۔ میرے متعلق ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ میں نے ان کی دکھتی رگ پکڑ لی ہے اور انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مسلمان میجر نے کرنل جانسن کو میرے متعلق بتایا کہ اس انسپیکٹر کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک رشوت اور دوسرا یہ کہ اسے غائب کر دیا جائے۔ صوبیدار محمد خان کے دماغ نے کام کیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ انسپیکٹر کو اغوا کر کے قتل کیا جائے اور لاش دریا میں پھینک دی جائے۔ کرنل جانسن کے تجربے کار دماغ نے اسی طریقے کو بہتر سمجھا اور کہا کہ اگر اس انسپیکٹر کو رشوت دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اسے یقین دلا دیا ہے کہ ہم جرم کر رہے ہیں، پھر یہ شخص ہم سے آئے دن رشوت طلب کرے گا اور بلیک میلنگ جاری رکھے گا۔ اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اسے گم کر دیا جائے۔ صوبیدار محمد خان نے اس اسکیم میں سب سے زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا اور پیشکش کی کہ اس کام میں وہ سب سے آگے رہے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کرنل جانسن نے کہا تھا کہ اس نے پولیس اسٹیشن سے معلوم کرا لیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی رپورٹ رجسٹر نہیں کی گئی، اس لیے انسپیکٹر کے لاپتہ ہو جانے سے کیس بھی لاپتہ ہو جائے گا۔ صوبیدار محمد خان یہ معلوم نہیں کر سکا کہ پولیس اسٹیشن میں کرنل کا کون ایجنٹ تھا جس نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ باہر کے کسی ایجنٹ نے پولیس اسٹیشن کے کسی ذمہ دار فرد سے دوستی کر رکھی ہو۔ جاسوسوں کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ پھر ہندو لڑکی کو میں نے تھانے میں بلا لیا، اس کی رپورٹ مسلمان میجر اور کرنل جانسن کو مل گئی۔ پھر میں نے لڑکی کو شخصی ضمانت سے پابند کر کے گھر بھیجا تو یہ اطلاع بھی کرنل جانسن کو پہنچ گئی۔ اس صورتحال میں ان لوگوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ مجھے قتل کر کے میری لاش غائب کر دیں۔ محمد خان کو یہی طریقہ کار پسند تھا کیونکہ وہ اس گروہ کو جرم کرتے ہوئے عین موقع پر گرفتار کرانا چاہتا تھا۔ مسلمان میجر مقتول نے بڑی مسرت سے کرنل جانسن کو بتایا کہ میں نے اسے اقبال جرم کرنے اور سلطانی گواہ بننے کے لیے کہا ہے۔ اسی پیشکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طے پایا کہ میجر مجھے اقبال جرم کے متعلق بات چیت کے لیے گھر بلائے گا اور وہاں سے مجھے اغوا کر لیا جائے گا۔ صوبیدار محمد خان نے مجھے بتایا کہ کرنل جانسن اس قدر دانش مند آدمی تھا جتنا کوئی انسان تسلیم بھی نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے اس کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ محمد خان کی باتوں میں آ گیا۔ اسے یہ تو علم ہی نہیں تھا کہ محمد خان انٹیلیجنس کا صوبیدار ہے۔ کرنل اسے رسالے کا پرانا سوار یعنی کہ سپاہی سمجھ رہا تھا اور اس نے محمد خان کے متعلق یہ رائے قائم کی تھی کہ پرانا سپاہی ہونے کی وجہ سے وہ تجربے کار اور عقل مند ہو گیا۔ یہ کرنل جانسن کی پہلی اور آخری غلطی تھی۔ آخر اغوا پارٹی میں 3 آدمی رکھے گئے، ایک صوبیدار محمد خان تھا، باقی 2 محمد خان کے نئے چہرے تھے۔ وہ فوجی نہیں تھے، ایک ہندو اور دوسرا اینگلو انڈین تھا، دونوں جوان تھے۔ کرنل جانسن اس اسکیم کی کمانڈ خود کرنا چاہتا تھا، اسے پکڑے جانے کا خطرہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ کار وہ خود چلائے۔ طے یہ ہوا تھا کہ مجھے اغوا کر کے دریا تک لے جائیں گے، میرا گلا گھونٹ دیا جائے گا اور میری لاش کے ساتھ بڑے بڑے پتھر باندھ کر دریا کے وسط میں اس جگہ پھینکا جائے گا جہاں سردیوں میں بھی پانی گہرا رہتا ہے۔ مسلمان میجر کا کام اتنا ہی تھا کہ مجھے اپنے بنگلے میں بلائے گا اور شام سے پہلے وہ اپنے اردلی اور خانسامہ کی چھٹی کر دے گا تاکہ گھر میں وہ اکیلا رہے۔ مجھے ٹیلی فون پر میجر نے بلایا، میں نے کہہ دیا کہ آؤں گا۔ صوبیدار محمد خان نے مجھے بتایا کہ میجر نے انہیں اطلاع دے دی تھی۔ یہ پارٹی میرے وہاں پہنچنے سے تقریباً نصف گھنٹہ پہلے بنگلے کے احاطے میں پہنچ گئی۔ انہوں نے اندر سے ایک آدمی کو برآمدے میں آتے دیکھا۔ روشنی نہیں تھی۔ اس آدمی نے بنگلے میں کار داخل ہوتے دیکھی تو وہ پھاٹک کی طرف آنے کی بجائے بائیں طرف کو دوڑا اور فصیل پھلانگ کر غائب ہو گیا۔ ان لوگوں نے کار روک لی۔ اسکیم کے مطابق اس وقت بنگلے میں میجر کے سوا کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ حیرت والی بات تھی کہ یہ کون تھا اور بھاگ کیوں گیا تھا۔ کرنل جانسن نے یہ خطرہ ظاہر کیا کہ شاید میجر خود بھاگ گیا اور یہ اس پارٹی کو پھانسنے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ کار پھاٹک کے قریب ہی روک لی گئی۔ بہت سوچ بچار کے بعد صوبیدار محمد خان نے پیشکش کی کہ وہ اندر جا کر دیکھتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ اس نے اکیلے اندر جا کر دیکھا، اسے میجر مرا ہوا نظر آیا۔ اس نے باہر آ کر جانسن کو بتایا۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا، کچھ دیر وہیں کھڑے رہے کہ آگے جائیں یا نہیں۔
ایک تانگے کی آواز سنائی دی۔ یہ میرا تانگا تھا۔ میں نے تانگا بنگلے سے دور رکوا لیا تھا۔ وہاں میرا ایک مخبر بھی گھوم پھر رہا تھا۔ میں اسے رپورٹ لینے کے لیے رک گیا تھا۔ صوبیدار محمد خان نے پھاٹک میں آ کر مجھے دیکھ لیا کہ میں ایک آدمی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ وہاں سڑک کی بتی روشن تھی۔ محمد خان نے مجھے پہچان کر کونو جانسن سے کہا کہ انسپکٹر آ رہا ہے، اب جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا، اسے اڑاؤ۔ کونو جانسن نے کار چلائی اور برآمدے کے قریب جا کر روکی۔ یہ چاروں کار سے نکل کر چلے گئے اور ڈرائنگ روم کے ساتھ والے کمرے میں رک گئے۔ صوبیدار محمد خان اس اسکیم کو ملتوی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے ملٹری انٹیلیجنس کو اطلاع دے رکھی تھی کہ رات کو فلاں وقت ایک کار دریا کی طرف جائے گی۔ اس میں وہ خود جاسوسوں کی پارٹی کے مخبر کی حیثیت سے پارٹی کے ساتھ ہوگا۔ اس کار میں چھاؤنی کے تھانے کا SHO احمد یار خان رسیوں میں بندھا ہوا لے جایا جا رہا ہوگا اور کار کا ڈرائیور کونو جانسن ہوگا۔ ملٹری انٹیلیجنس نے ملٹری پولیس کے گورے ایک خاص مقام پر شہر سے باہر کار روکنے کے لیے تیار کر لیے تھے۔ محمد خان کو معلوم تھا کہ ملٹری پولیس اس مقام پر پہنچ چکی ہوگی، اس لیے یہ اسکیم رکنی نہیں چاہیے۔ کونو جانسن اسے ملتوی کرنے کی سوچ رہا تھا، لیکن محمد خان نے غیر معمولی دلیری کا مظاہرہ کر کے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ میں نے بنگلے کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا اس پارٹی کا ہندو ممبر تھا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو سنا ہی چکا ہوں۔ اس مقام پر جہاں ملٹری پولیس نے راستہ روک رکھا تھا، کار نیچے اتر گئی۔ محمد خان نے جب دیکھا کہ ملٹری پولیس کی گاڑی طاقوں میں قریب آ گئی ہے تو وہ پچھلی سیٹ سے اٹھا اور ہاتھ لمبا کر کے کار کی چابی گھما کر انجن بند کر دیا۔ کونو جانسن نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ اتنے میں کار رک گئی اور محمد خان نے ریوالور نکال کر سب کو ہینڈز اپ کا چیلنج کیا۔ کونو جانسن کار سے نکل کر بھاگ اٹھا۔ اس پر ریوالور کی گولیاں فائر کی گئیں۔ اس نے جوابی فائر کیا، لیکن ٹانگ میں گولی لگنے سے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور 2 گورے اسے پکڑ لائے۔ صوبیدار محمد خان کی اسکیم بے مثال اور کامیاب تھی۔ کونو جانسن کے متعلق پتہ چلا کہ وہ جرمن تھا اور 1923 میں انگلینڈ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا اور پھر وہیں رہا۔ اسے لوگ انگریز سمجھتے رہے۔ غیر معمولی ذہانت کی بدولت اسے برطانوی فوج میں کمیشن کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ وہاں اس کا رابطہ جرمن جاسوسوں کے ساتھ تھا۔ 4 سال گزرے، اسے ہندوستان بھیج دیا گیا تھا۔ یہاں اس نے جاسوسی کا ایک مقامی گروہ بنا لیا جس میں مسلمان میجر اور یہ ہندو لڑکی بھی شامل ہو گئے۔ کونو جانسن کا کورٹ مارشل ہوا۔ اسے عمر قید دے کر انگلینڈ بھیج دیا گیا تھا۔ ہندو لڑکی اینگلو انڈین اور ہندو کا مقدمہ کبھی بھی کورٹ میں نہیں گیا۔ میرا خیال ہے کہ تحقیقات میں انہیں اذیتیں دے دے کر مار دیا گیا ہوگا۔ صوبیدار محمد خان کو پنجاب کے نہری علاقے میں ایک مربع زمین اور 2000 روپے نقد انعام دیا گیا۔ مجھے فوج کی طرف سے ایک تعریفی خط کے ساتھ 3000 روپے نقد انعام دیا گیا اور 2000 روپے اپنے محکمے نے انعام دیا۔ ان انعامات سے اندازہ ہوتا تھا کہ جاسوسوں کا یہ گروہ بہت ہی خطرناک تھا۔ مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ گرفتاری تک وہ انگریزوں کو کتنا نقصان پہنچا چکے تھے۔ محمد خان نے بھی کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ فوجی راز تھا، ورنہ جاسوسوں کو گرفتار کرنا کوئی ایسا کارنامہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کے سلسلے میں انعام دیے جاتے۔ مگر یہ انعام مجھے بہت مہنگا پڑا کیونکہ یہ کیس تو ختم ہو گیا، لیکن اس سے ایک اور کیس نکل آیا جس نے میری جان بھی کھا لی تھی۔ یہ تھا مسلمان میجر کا قتل۔ میں نے اس کی تفتیش سے جان چھڑانے کی ایک کوشش کی کہ ملٹری انٹیلیجنس والوں سے کہا کہ مجھ پر یہ مہربانی کرو کہ مجھ سے 3000 روپیہ واپس لے لو، اس کے عوض یہ لکھ دو کہ اس میجر کو اس کے ساتھی جاسوسوں نے قتل کیا ہے۔ مگر انگریز قانون کے معاملے میں دیانتدار ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تفتیش کر چکے ہیں، قتل کا جاسوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے لیے یہ دوسری مشکل پیدا ہو گئی کہ میجر مقتول کے باپ نے تھانے میں آ کر رپورٹ درج کرا دی کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ اس نے مقتول کے سسرال پر پختہ شک کا اظہار کیا۔ ان حالات میں مجھے قتل کی تفتیش کرنی پڑی۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جس نے مجھے جذباتی طور پر ہلا کر رکھ دیا۔
تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو کافی سنسنی خیز لگی ہوگی۔ اس کہانی کے آگے اسی کہانی کے اندر ایک قتل کی تفتیش مزید جڑی ہوئی ہے، جو کہ مسلمان میجر کا قتل ہوا ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، تو اس کو الگ ویڈیو میں پیش کروں گی آپ کے لیے۔ تو مجھے اجازت دیجیے تب تک اللہ حافظ۔